انت مولانا، ایسا تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا والی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا، روایت ختم ہو رہی ہے، رب العالمین جل جلالہ ہمارا ارشاد فرماتا ہے، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، کافروں پر ہم کو نصرت اور فتح عطا کر. اس کے معنی یہ سب سے بڑا امتحان جب امت مسلمہ پر اس وقت آتا ہے جب کفر اور اسلام کا معرکہ ہو. اسی لیے سوال فرمایا کہ اے اللہ کا ایمان کی حفاظت کے لیے ہمت عطا کرنا، طاقت سے زیادہ بولنے لگے، ایمان کی حفاظت کے لیے استقامت عطا کرنا. کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا، اور ہم رحم کے قابل ہیں، ہم پر رحم کرنا. اور آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے والی ہیں. انصرنا، ہم کو فتح عطا فرمائیے کافروں پر. معلوم یہ ہوا اسلام اور کفر کا معرکہ جو شروع ہوا ہے، کفر اور اسلام کا معرکہ قیامت تک جاری رہے گا. کفر اور اسلام کی جنگ، کفر اور اسلام کا معرکہ، ایمان کی حفاظت کی جنگ یہ قیامت تک جاری رہے گی. اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی نصرت کے بغیر بھی ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین جب تک رحم نہیں فرمائے وہ رحم نہیں مل سکتا. اللہ رب العالمین جب تک صبر کی قوت اور ہمت عطا نہ فرمائے اس وقت نہیں ہو سکتا. ہر حال میں اللہ کی مدد اور سونا، آپ کی مدد کی ہم کو ضرورت ہے، اور ہم اس کے بغیر ہم کفر کا مقابلہ کر نہیں سکتے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ ایک طرح پہ فرماتا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے قرآن مجید قرآن حکیم کی آیات طیبات کا اطلاع کرنے چلے جائیں تو چڑھا چلا اور اپنی شکار میں اس کی تصویر کے ساتھ دیتا ہوئی کہ اور کو ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ ہمارا ارشاد فرماتا ہے لتبلون فی اموالکم وانفسکم، تمہاری آزمائش کو مال کی آزمائش ہے. یہ مال جو ہے اس کو سمیٹ کر رکھتے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہیں کرتے، کیونکہ مال کو دیا ہوا آتا ہے. اپنی جان بھی سلسلے میں تمہاری امتحان ہوگا، لیکن ضرور آزمائش ہوگی، مال کی بھی آزمائش ہوگی. کہ مال جو ہے جو ہم نے دیا ہے اس کو حرام میں خرچ کرتے ہو یہ حلال میں خرچ کرتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ شیطان کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ شیطان کے دونوں کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یہ آزمائش ہوگی. اور لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سنتے رہو گے اہل کتاب سے تم سے پہلے ہیں، یہود و نصارا جن پر کتاب مقدس نازل کی گئی تھی. کتاب تم سے پہلے تو کتاب مقدس دی گئی. آزمائش آئے گی جان پر اور مال پر، اور سنتے رہو گے تم باتیں، بے شمار باتیں، سازشیں، مکر و فریب سنتے رہو گے، اشارہ کرتے رہو گے. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم یہود و نصارا سے. اور کون تمہارے دشمن؟
اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دشمنوں کی نشاندہی قرآن میں فرما رہا ہے. اس کے باوجود اگر مسلمان اپنے دشمن کو نہ پہچانے اس سے بڑا احمقانہ تصور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین پہلے سے فرما رہا ہے کہ کون تمہارے دوست ہیں اور کون تمہارے دشمن ہیں. تمہاری نشاندہی کو رب العالمین جل جلالہ ہمارا ارشاد فرماتا ہے تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا. اور جو مشرک ہیں بت پرست ہیں یہ بھی تمہارے دشمن ہیں. ان سے بھی تم سنتے رہو کہ آزمائش کی گھڑی آئے گی, جان کی اور مال کی قربانی دینی ہوگی. یہ یہود و نصارہ اور مشرکین ہندو یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے سنتے رہو گے تو کرنا کیا ہوگا؟ بڑی اذیت تم کو پہنچے. عیسائی اور یہودی اور مشرک یہ تمہاری اذیت پر متفق ہے. ان کا ایک بڑا زبردست اتحاد بنتا رہے گا اور یہ تم کو اذیت پہنچاتے رہیں گے. یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی. ایسے وقت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین دشمن کی نشاندہی کے بعد, مال اور جان کی آزمائش کے بعد, ایمان کی آزمائش کے بعد یہ شاہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر, بڑے صبر سے تحمل سے ان کی سازشوں کا مقابلہ کریں. بڑے صبر اور تحمل سے اپنے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرو. فَإِنَّ تَصْبِرُوا اور اسی کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرو. ان تصبروا وتتقوا, تم صبر کرو, وتتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور پورے عزم کے ساتھ. فإن ذلك من عزم الأمور, اگر تم نے صبر سے کام کیا اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کی نصرت کا بھروسہ کیا اور اس امتحان میں پورے اترنے کا عزم کر لیا تو یقیناً ان ذالک من عزم الامور, یہ بہترین طریقہ ہے. دشمن کی سازشوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے. اور ظاہر ہے جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے ظاہر ہے اس کا کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا. وہ دنیا کی پھر ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ہٹا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا بے سر و سامانی کا عالم ہے. بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ اطلاع ملتی ہے ان لوگوں کو جو مکہ معظمہ میں اپنی جائیدادیں, اپنا مال, اپنی دکانیں اور سامان تجارت اور کوٹھیاں اور بنگلے چھوڑ کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. چھوڑنے کا سبب کیا تھا؟ چھوڑنے کا سبب یہ تھا کہ دو آپشن, دو چیزوں کی اختیار کرنے کا ان کے پاس موقع تھا. کیا یہ ہے کہ کافروں کے سامنے مکہ معظمہ میں سر تسلیم ہم کرتے